بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام و تسلیم کئی پیغمبروں کی جد اعلیٰ ہے۔ خصوصی طور پر عرب کا ایک ہی پیغمبر ہیں اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات بابرکات ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جد اعلیٰ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام و تسلیم۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی کنیت خلیل الرحمن، اللہ کے خلیل ہیں، ابو ضیفان، مہمان نواز ان کی کنیت ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم عراق کے شہر بابل کے موضع کوسی میں پیدا ہوئے۔ لیکن قرآن پاک میں ایک جملہ ہے، ذرا اس کو غور کریں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے باپ آزر کو کہا۔ اب سوال یہ ہے کہ آزر تو بت گر تھا، آزر تو مشرکین کا سرگنا تھا، آزر تو بت بنا کر کے بیچا کرتا تھا، بت گری کی صنعت کا وہ ماہر تھا۔ قرآن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ شاید آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام و تسلیم کے باپ تھے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اچھا اب آئیے، قرآن مجید فرقان حمید کا جو لفظی ترجمہ ہے وہ یہی ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ۔ اب کسے کہتے ہیں؟ باپ کو کہتے ہیں۔ عربی میں اب کسے کہتے ہیں؟ باپ کو کہتے ہیں، لیکن یہ حقیقی باپ کو نہیں کہتے، یاد رکھیے گا۔ حقیقی باپ کو والد کہتے ہیں، واو لام دال۔ اب حقیقی باپ کے لیے ابراہیم علیہ السلام و تسلیم نے ایسی مغفرت کی دعا مانگی جو رہتی دنیا تک لوگ پڑھتے رہیں گے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی۔ رہتی دنیا تک لوگ پڑھتے رہیں گے، اے اللہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، مجھے نمازی بنا، میری اولاد کو نمازی بنا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی، یا اللہ میری مغفرت فرما، ولوالدی، اور میرے والدین کی مغفرت فرما، ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، قیامت تک سارے مومنین کی مغفرت فرما۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے باپ کا نام آزر نہیں تھا، یہ پرورش کرتا تھا۔ یہ کیا کرتا تھا؟ پرورش کرتا تھا، دیکھ بھال کرتا تھا۔ اور عربی زبان میں لفظ اب جو ہے نا، اب عمومی طور پر چچا پر بولا جاتا ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید میں اس کا تذکرہ جو ہے وہ موجود ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام و تسلیم کو جب موت آنے لگی، قریب المرگ تھے، آپ نے اپنی اولاد کو بلایا اور کہا ما تعبدون من بعدی، بیٹے میں تو دنیا سے چلا جاؤں گا، تم میرے بعد کس کی پرستش کرو گے، کس کی عبادت کرو گے، کس کی ورشپ کرو گے؟ قالوا نعبد الہک، انہوں نے کہا ہم تیرے معبود کی عبادت کریں گے، جو تیرا معبود ہے وہ رب ہے، وَإِلَٰهَ آبَائِكَ، اور جو تیرے باپ ابراہیم علیہ السلام و تسلیم ہیں ان کی ہم کیا کریں گے؟ ان کا جو رب ہے ان کی عبادت ہم کریں گے، اور جو تیرا باپ ابراہیم ہے، اسماعیل ہے، اسحاق ہے، ہم
اس رب کی عبادت کریں گے۔ اب دیکھیے یہاں پر اس آیت پاک میں حضرت اسماعیل پر باپ کا اطلاق کیا گیا، حالانکہ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے باپ نہیں تھے، چچا تھے۔ باپ نہیں تھے، چچا تھے۔ تو عربی زبان میں اب کا اطلاق حقیقت میں چچا پر ہوتا ہے، مجازن جو ہے وہ باپ کو بھی بول دیتے ہیں۔ ہم بھی کیا کرتے ہیں، چچا کو اب بولتے ہیں یہ میرا ابا ہے، ہم چچا کو اب بولتے ہیں یہ میرے چچا ہے۔ اچھا، یہی بچہ جو ہے یہ نہیں کہتا کہ یہ میرا چچا میرا والد ہے، یہ میرے اب ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ابراہیم علیہ السلام و تسلیم کے جو والد گرامی تھے وہ مسلمان تھے، اور اس کا نام آزر نہیں تھا، اس کا نام تارخ تھا۔ تارخ کیا تھا؟ تارخ۔ اب آئیے میں آپ کے سامنے علماء کے اقوال رکھتا ہوں۔ علامہ ابن جوزی نے لکھا ہے کہ آزر جو تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام و تسلیم کے والد نہیں تھے، حضرت ابراہیم کے والد کا نام تارخ تھا۔ اس کے بعد جو ہے علامہ ابو اسحاق زجاج نے متوفا 313 لکھتے ہیں کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم کے والد کا نام تارخ تھا، اور قرآن اس پر دلالت کرتا ہے۔ اور باقی جو ہے یہ چچا جو آزر اس کو باپ کہا گیا ہے، یہ عرفی نام ہے۔ یہ کیا ہے؟ عرفی نام ہے، پرورش کرنے والا نام ہے، دیکھ بھال کرنے والا نام ہے۔ اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام و تسلیم کا باپ کا نام یا تو یازر تھا یا تعارخ تھا، اور ان کی ماں کا نام مسلا تھا، مسلا، اور ان کی بیوی کا نام سارا تھا۔ ان کی باندی جو کہ حضرت اسماعیل کی ماں تھی اس کا نام ہاجر تھا۔ اور فرماتے ہیں آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام و تسلیم کے والد کا نام نہیں ہے، یا تو کسی بت کا نام ہے، یا بت گر کا نام ہے، یا آپ کے چچا کا نام ہے۔ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام و تسلیم کا باپ نہیں تھا۔ اچھا آئیے، یہ جو ہم نے آپ کو پڑھ کے سنایا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ علماء لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام و تسلیم کو جب آگ میں ڈالنے کا ارادہ کیا گیا تو لکڑیاں لوگ جمع کرنے لگے، حتیٰ کہ ایک بوڑھی عورت چل نہیں سکتی تھی، اس نے بھی لکڑیوں کے گٹھڑ اٹھانا شروع کر دیے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام و تسلیم کو آگ میں ڈالنے لگے تو آپ نے فرمایا حسبی اللہ و نعم الوکیل، اور جب انہوں نے آگ میں ڈال دیا گیا تو آپ نے فرمایا، اللہ تعالی کی طرف سے آواز آئی، یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اے آگ تیری صفت ہے جلانا، اور اب میرا پیغمبر تیرے اندر آ گیا ہے، جلانے کی صفت بھی ختم کر دے، اور اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہو جا کہ میرے پیغمبر سردی سے تھر تھرانے لگیں۔ فرمایا نہ اتنی گرم ہو کہ پیغمبر کو تکلیف ہو، نہ اتنی سرد ہو کہ پیغمبر کو تکلیف ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام و تسلیم کے والد جو تھے آزر نہیں تھے، چچا تھا، اور آپ کے والد کا نام کیا تھا؟ تارخ۔ آپ جائیں جی، لوگ ادھر بیٹھ کر کے پتہ نہیں کیسے کیسے ہانکتے رہتے ہیں، حالانکہ مطالعہ کیا جائے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام و تسلیم کے جو باپ تھے وہ تارخ تھے، اور وہ آزر نہیں تھے۔ اب آخر میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ بڑی قابل غور ہے۔ فرماتے ہیں بعض علماء اس بات کے قائل ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام آباء کرام شرک اور کفر کی آلودگی سے پاک اور منزہ ہیں۔ ان کے نزدیک آزر ابراہیم علیہ السلام و تسلیم کا چچا تھا، باپ نہیں تھا، مجازن اس کو باپ کہا گیا، ان کے باپ کا نام تارخ تھا۔ ٹھیک ہے نا؟ کہتے ہیں اسی وجہ سے مطلقاً نہیں فرمایا کہ حضرت ابراہیم کی اپنے باپ سے ملاقات ہوگی،
تاکہ ان کے حقیقی والد کی طرف ذہن متوجہ نہ ہو، اور ان کے ساتھ ساتھ آزر کا ذکر کیا تاکہ معلوم ہو جائے کہ آزر جو تھا یہ مجازی باپ تھا، عرفی باپ تھا، چچا تھا، یہ تو خود بت گر تھا اور بت بنانے والا تھا، صنعت گر تھا، بت گری کرتا تھا۔ اب قرآن مجید فرقان حمید میں ایک اور جگہ ہے کہ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد۔ اللہ فرماتا ہے محبوب مجھے تیری بھی قسم ہے، تیرے والدین کی بھی قسم ہے۔ ظاہر ہے اللہ کسی مشرک کی قسم نہیں اٹھا سکتا، کسی ناپاک کی قسم نہیں اٹھا سکتا، کسی غلیظ کی قسم نہیں اٹھا سکتا۔ اس آیت مقدسہ سے پتہ چلا اگر بلکہ حقیقتاً ابراہیم کے باپ بھی مسلمان تھے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت آدم سے لے کر کے عبداللہ تک، حضرت حوا سے لے کر کے آمنہ تک پورے کا پورا خاندان مسلمان تھا اور گناہ کے شرک کی آلودگی سے پاک اور منزہ تھا۔ اللہ ہمارے درس کو قبول کرے۔